بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ اور حج یہ ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ اسلام کے 5 اہم فرائض کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرنا، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیادوں میں کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو بقیہ تمام چاروں میں شامل ہے، یعنی چاہے آپ نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، رمضان المبارک کے روزے ہوں یا حج، یہ تمام کے تمام اصل میں کلمہ توحید سے جڑی ہوئی ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہیں۔ ہاں، بقیہ یہ تمام عبادتیں استطاعت کے ساتھ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج صرف استطاعت کے پر ہے، بلکہ نماز بھی استطاعت کے پر ہے، ہوش و حواس کا ہونا، عاقل و بالغ ہونا، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے لیے بھی استطاعت کا ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ اہم چیز آتی ہے حج بیت اللہ، جس میں مالی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونی چاہیے، اور آج کے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اخراجات حج کی ادائیگی میں لگتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے قرآن مجید نے صاف کہا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک جانے، وہاں سے آنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج کی فرضیت کے بعد یہ لازم ہے کہ اللہ نے اگر استطاعت دے دی ہے تو جتنا جلد ممکن ہو ہمیں حج ادا کر لینا چاہیے، حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جن کے پر حج ان کی طاقت اور ان کی دولت کے اعتبار سے فرض ہو چکا ہوتا ہے، اللہ نے مال خوب نوازا ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ نے کاروبار خوب اچھا دیا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ انہیں حج کی توفیق نہیں مل پاتی، کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ نے تو اتنی توفیق اور استطاعت دی ہے کہ پوری کی پوری فیملی، پورا کا پورا گھر حج ادا کر سکتا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ نے حج ادا کرنے کی توفیق دی، استطاعت دی، مال اتنا عطا کیا کہ وہاں تک جا کر آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ حج بیت اللہ نہ ادا کریں، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ نے حج کے نام سے ایک سورہ نازل کی 17ویں پارے کے اندر، سورہ حج۔ جب آپ اس سورہ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ سب سے پہلے سورہ حج کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ اس کی ابتدائی اس سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ اور نتیجہ اس دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل اور بیگانہ ہو جائے گی، اور حمل والیاں اپنے حمل کو ساکت کر دیں گی، اور یہ دونوں کنڈیشن ایک عورت کے لیے بڑی معنویت اور اہمیت رکھتی ہے۔ حمل کے وقت بچے کی ولادت، یہ انسان خاص طور سے یہ عورتوں کے لیے بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی تکلیف قیامت کے زلزلے کے سامنے، یعنی اس کے وقوع ہونے کے بعد بے معنی بے حیثیت ہو جائے گی۔ مائیں اپنے بچوں کو جنم دے دے گی، اس کی طرف احساس نہیں ہوگا۔ قیامت اتنے خطرناک طریقے سے ان کے ذہن و دماغ کے پر چھائی بھی ہوگی کہ اس کے علاوہ ذہن و دماغ کے پر کوئی اور سوچ نہیں ہوگی۔
اور دودھ پلانے والی مائیں جو اپنے بچے کی ایک آواز کے پر کھانا بنا رہی ہے تو کھانا چھوڑ کر بھاگتی ہیں، کام کر رہی ہے کام چھوڑ کر بھاگتی ہیں، اور اگر سو رہی ہیں تو فوراً بیدار ہو جاتی ہے اپنے بچے کی آواز کے پر، لیکن اس وقت اپنے بچوں سے بیگانہ ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھیں گے، لیکن یہ مدہوشی کسی نشے کی بنیاد کے پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ مدہوشی اللہ کے عذاب قیامت کے واقع ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ مدہوش نشے کی بنیاد کے پر نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو یہ سورہ حج کی ابتدا میں بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ اگر آپ حج کے جتنے مناسک ہیں اس کے پر غور کریں، تمام حجاج کرام ایک لباس میں ہوتے ہیں، دنیا کے تمام انسان، چاہے افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، بھارت کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے تمام خطے کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک زبان ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے، سوائے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ زبان کے پر صرف اللہ کی تکبیر حمد و ثنا ہوتی ہے، اور ایک لباس ہوتا ہے، باقی سارے لباس اتار دیے جاتے ہیں، صرف ایک لباس جو کہ سفید کلر کا احرام کا لباس ہوتا ہے، اور اگر انسان دیکھے اسے کفن بھی انہی کپڑوں کے اندر دیا جاتا ہے جو سفید ہوتا ہے۔ ایک حاجی حالت احرام میں مردے سے مشابہت رکھتا ہے لباس کے اعتبار سے، اور اللہ نے پہلی بات تو ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ حج ان لوگوں کے پر فرض کیا گیا جو طاقت رکھتے ہیں، یہ تو ظاہری طور سے سمجھ میں آنے والی بات، لیکن باطنی طور کے پر یہ بات کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی معنویت کیا ہے؟ جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف مال و دولت کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر کچھ زیادہ ہی راغب ہوتا ہے، جبکہ غربا، مساکین یا عام طبقہ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں، مالداروں کے مقابلے میں زیادہ لگا ہوتا ہے۔ دولت کی چکا چوند انہیں اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے روکتی نہیں ہے، جبکہ یہ طبقہ دنیاوی تعیش، دولت کے ملنے کے بعد اپنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے پر حج فرض کیا گیا تاکہ دنیا کا یہ دولت مندرین طبقہ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے آمادہ کر سکے، یعنی حج حقیقت میں یہ آخرت کی ریہرسل ہے، آخرت کی تیاری کرائی جا رہی ہے حج کے ذریعے سے۔ سارے مناسک، تمام طور طریقے آپ دیکھ لیجئے، وہاں حجاج کرام کی زبان ایک ہوتی ہے، دنیا کے تمام انسان۔ یہی معاملہ قیامت کے دن کا ہوگا۔ ہاں، قیامت کے دن ایسا ہوگا جسموں کے پر لباس نہیں ہوں گے، وہاں تو لباس ہے احرام کی شکل میں، خواتین بھی استعمال کرتی ہیں کپڑے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ مرد ہو، عورتیں، یہ تمام کے تمام آخرت میں برہنہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جیسا کہ وہ دنیا میں پیدا ہوتے مادرزاد برہنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں، کہ اللہ کے رسول کیا مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، ایسے میں اگر مرد اپنی نگاہیں اٹھا کر عورتوں کی طرف دیکھ لے تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور سنگین ہوگا۔ کوئی اپنی نگاہ اٹھا کر بازو میں کون ہے اسے نہیں دیکھے گا، اسے صرف اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنے معاملے کی فکر ہوگی، حساب کی فکر ہوگی۔ مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، میرا نامہ اعمال نیکیوں کا وزنی ہوگا یا تو گناہوں کا وزنی ہوگا، میں پل صراط کیسے پار کروں گا، میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا، یہ فکر اس کے ذہن و دماغ کے پر ہوگی، باقی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب یہاں ان تمہیدی باتوں کے بعد حج کا ایک بہت گہرا تعلق توحید سے ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ حج سارا کے سارا توحید ہی ہے، جیسا کہ نماز مکمل طور کے پر توحید کی عملی شکل ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، جھکتے ہیں اللہ کے لیے، سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے لیے، اور دعائیں جو مانگی جا رہی ہے سب اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور پوری نماز میں دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور یہی معاملہ رمضان المبارک کے روزوں کا ہے، یعنی اس میں اللہ کا خوف انسان کے ذہن و دماغ کے پر غالب ہوتا ہے۔
نہ وہ کسی حلال کی طرف لپکتا ہے، گناہ کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ ہر لمحہ اس کے عمل کے پر نگرانی رکھے ہوئے یہ اسے تازہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ دراصل مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی آخرت سے لاپرواہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں جانے کے بعد وہ کیا تمنا کرے گا، جیسا کہ سورہ منافقون کے آخر میں اللہ نے بیان کیا کہ کاش مجھے مہلت مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا، صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر اسے مہلت دی جاتی نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، توبہ استغفار کرتا، نہیں، بلکہ وہ مال صدقہ کرتا، اس لیے کہ مال کی ناجائز محبت میں اس نے اپنی آخرت کو داؤں کے پر لگایا۔ اور آج آپ دیکھ لیے سارا معاملہ اسی کے پر ہے۔ آپ تعلیم گاہوں کو دیکھ لیجئے کہ آج تربیت گاہ سے کہیں زیادہ تجارت گاہ بن چکی ہے۔ ہاسپٹل کو دیکھ لیجئے، وہ انسان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کی صحت اور ان ساری چیزوں کی فکر کرنے کے بجائے تجارت گاہ بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے چارجز، آپ کو اگر کسی چیز کی ایکس رے کی یا سونوگرافی یا تو خون ٹیسٹ یا کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی وہ آپ کو لکھ کر دیں گے کہ آپ ایسا ٹیسٹ کرائیے۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے، بہت عجیب ماحول بن رہا ہے۔ سب جگہ آپ دیکھیں گے تو مال کی ناجائز محبت ہے۔ آپ کو اگر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے باوجود آپ کو اگر ٹیچر کی جاب چاہیے، کہیں پر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، معلم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ بتائیے یہ تجارت گاہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پورا کرپشن بھرا ہوا ہے، ہر جگہ مال بنیادی طور کے پر۔ ہمارے یہاں پاورلوم کا کاروبار چلتا ہے، وہاں پگ فنی کے اندر جو بھی لوچا کیا جاتا ہے یا تو اس کے اندر کسی قسم کی خامی کی جاتی ہے، تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی مال کی ناجائز محبت۔ یعنی بنیادی طور کے پر یہ مال ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے پر سے ہٹا رہا ہے۔ اس لیے وہ تمنا کرے گا فَأَصَّدَّقَ، میں مال صدقہ کرتا۔ اور یہی معاملہ یہاں پر لا کر رکھا گیا ہے حج کے بارے میں بھی۔ تو حج اگر دیکھا جائے تو نماز اور دیگر ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ توحید کا درس رکھتا ہے۔ سب کی زبان کے پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی صرف اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جاتا ہے، نہ سوچا جاتا ہے، نہ ذہن و دماغ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور آتا ہے۔ ایک حاجی سے آپ سوال کر لیجئے کہ حج کی ادائیگی کے وقت کیا وہ کسی غیر اللہ، پیر، ولی، بزرگ یا اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا اس کی طرف اس کا ذہن و دماغ جاتا ہے؟ نہیں، اس کی مکمل توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا ذہن و دماغ نہیں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، حج تو بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی فضیلت بہت ہے کہ اگر اسے صحیح طور کے پر ادا کیا گیا، اخلاص نیت اور تمام مناسک کو صحیح طور کے پر بچا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج ادا کرتا ہے اور حج میں کسی قسم کی بیہودہ بات نہیں کرتا ہے، بد اخلاقی کی باتیں نہیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے اور نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو حج کی ادائیگی کے بعد وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، مکمل گناہوں سے پاک و صاف۔ یعنی حج اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی شکر گزاری یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سارے دنیا میں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کی عبادت کا موقع مل رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ موحدین کے مقابلے میں مشرکین، کافرین یہ زیادہ ہیں، اور خود مسلمانوں کے درمیان اگر آپ جائزہ لیں گے تو مسلمان بھی کلمہ گو مشرک ہے، توحید کے پر اس طرح قائم نہیں ہے جیسا کہ قائم ہونا چاہیے۔
آج ہماری مسجدیں اس طرح آباد نہیں ہوتی ہے سوائے جمعہ کے اور رمضان المبارک کے، لیکن آپ غیر اللہ کے دربار کو دیکھیے، مزاروں کو دیکھیے، مقبروں کو دیکھیے، ہمیشہ آپ کو وہاں پر آبادی ملے گی، بھیڑ ملے گی، وہاں لوگ خرچ کریں گے، لیکن مسجد کے بارے میں آپ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے درمیان توحید اجنبیت اختیار کرتی جا رہی ہے، مسلمان خود توحید کے درس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہر موڑ کے پر انہیں توحید کا درس دیا جاتا ہے۔ اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر چیز میں آپ کو توحید نظر آئے گی، یعنی ہمارا اول بھی توحید، آخر بھی توحید۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے اندر بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اسلام میں توحید کے ساتھ ہی داخلہ ملتا ہے، یعنی آپ کلمہ پڑھیں گے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، اور اسی کے پر ہمارا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردہ یعنی جو موت کے قریب پہنچ چکا ہے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ وہ توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ لہذا اول بھی توحید یعنی ابتدا بھی توحید، اور آخر یعنی انتہا بھی توحید، ہر چیز توحید ہے، اسی سے ابتدا ہے، اسی پر انتہا ہے، اور اس درس کو ہر موڑ کے پر تازہ کیا جاتا ہے، اور مسلمان اسی سے غافل ہے۔ حیرت اور افسوس ہوتا ہے اس بات کے پر۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ ہمیں توحید کے نعمت دے رہا ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی کی توفیق عنایت فرما رہا ہے، اور اس بات کے پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور اس کے بعد سمجھنا یہ ہے توحید اور شرک، اس لیے کہ عبادت میں یہی واضح کیا جاتا ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو اکیلا معبود قرار دیا جاتا ہے، یہیں پر توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے عظیم حکم اللہ کا توحید ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا نافرمانی والا عمل شرک ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کی نعمت جو تمہارے پر ہے اس کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی عطا کرے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فانا توفکون، کہاں بہے کے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ توحید اور شرک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حج کے ساتھ توحید کا درس جڑا ہوا ہے، تبھی تو آپ دیکھیے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں، اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں حضرت جابر، فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے ساتھ تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ یہ تلبیہ اس میں مکمل توحید ہے، کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میرے پروردگار میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ وہ مکمل طور پر شرک کی نفی کر رہا ہے، اپنی توحید کو اجاگر کر رہا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریف، ساری نعمتیں سب تیری ہیں، والملک لا شریک لک، اور یہ پوری کائنات یہ تیری ملکیت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ پورا توحید ہے جو تلبیہ کے اندر مکمل طور پر پکارا جا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر جو حج ادا کرتے ہیں اور تلبیہ کے اندر جو چیزیں پکاری جا رہی ہیں اسی پر غور نہیں کرتے کہ اس میں صرف اللہ ہی کو پکارا جا رہا ہے، کسی غیر کو نہیں، سب اللہ ہی کے لیے۔ اللہ نعمتیں بھی، حمد بھی، ملکیت بھی، سب کا مالک تو ہے، اور ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے گھر پر حاضر ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اسی کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بیت اللہ کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے اس تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، وہ اپنے منفعت کی چیزوں کے لیے حاضر ہو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور ایام معلومات یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو بہیمۃ الانعام یہ چار ہے اور نر مادہ ملا کر 8 ہو جاتے ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری اور بھیڑ بھیڑی، اور دمبا بھی بھیڑ کی ہی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکروں میں کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جو سینگ والے ہوتے ہیں، کچھ بغیر سینگ کے ہوتے ہیں، ایسے ہی مینڈوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دم کے پاس گوشت ایکسٹرا ہوتا ہے۔ اب یہ جانور میں بھی آپ دیکھیے گا، کچھ جانور آپ کو کوہان والے ملیں گے، کوئی بغیر کوہان کا ہوتا ہے بیل میں، تو یہ ان کی ساخت اور بناوٹ ہے۔ یہی معاملہ بھیڑ میں ہے کہ جس کے دم کے پاس گوشت ایکسٹرا ہوتا ہے اسے دمبا کہا جاتا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھیڑ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہی قسم ہے، الگ قسم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان دنوں کے تعلق سے کہا کہ حاضر ہو۔ یہاں حج کے موسم اور وہاں پر حاضری کو قرآن مجید نے منفعت سے جوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حجاج کرام جب وہاں پر حاضر ہوا کرتے تھے پرانے زمانے کے اندر بھی، آج بھی بہت سارے لوگ اس کے ذریعے تجارت کر لیتے ہیں، اپنے ہاں کی بہت ساری چیزیں لاتے تھے وہاں بیچتے، اور وہاں کی جو چیزیں انہیں سستی ملتی تھی اپنے علاقوں میں لے جا کر بیچتے تھے۔ تو حج کے ساتھ وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر صاف کر دیا کہ اصل مقصود عبادت ہونی چاہیے، اس کے بعد تجارت ہے۔ اگر حج ہمارا بنیادی مقصود ہے، اس کے بعد اسے تجارت سے جوڑ دیا گیا اور ہمیں دنیاوی منفعت کے اعتبار سے کچھ چیزیں مل رہی ہے، وہاں لے جا کر ہم بیچ سکتے ہیں، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، قرآن مجید سے اسے منع نہیں کیا، لیکن حج کے اراکین اور اس کی نیت اور اخلاص کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائیاں عطا کر، یعنی دنیا کی نعمتیں دے، ہماری تجارت کے اندر ترقیاں عطا کر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، حالانکہ ان کا دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ کب لگے گا؟ جب بندہ اللہ کی عبادت بندگی کی نیت سے آئے گا۔ اسی لیے سب سے جامع ترین دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع ترین دعا ہے جس میں دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ آخرت کی بھلائیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ ہم تجارت سے رک جائے، بس یہ کہتا ہے کہ عبادت کو ترجیح دی جائے اور تجارت کو ثانوی دوسری حیثیت دی جائے۔ اور اگر کوئی شخص تجارت کو اولیت اور فوقیت دیتا ہے، عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، تو یہ ترتیب غلط ہو جاتی ہے، اس ترتیب سے ہمیں منع کیا گیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز ادا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز مکمل کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو یہاں قرآن ایک اصول بتا رہا ہے، ایک ترتیب بتا رہا ہے، پہلے عبادت پھر تجارت، یہ نہیں کہ پہلے تجارت اس کے بعد عبادت۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ نماز جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ کارخانوں کے اندر ہوتے ہیں پگار پانی کے لیے رکے ہوئے۔ یہ مزدوروں کی بھی غلطی ہے، سیٹ حضرات کی بھی غلطی ہے کہ آپ کیوں اس وقت ایسے پیمنٹ تقسیم کرنے، پگار بانٹنے کا سسٹم رکھیں۔ اس سے 1 گھنٹہ پہلے مزدوروں کو فارغ کر دیجئے تاکہ وہ آسانی سے جمعہ کی اذان کے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہو سکے۔ اصحاب کرام کے زمانے میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے دور رہنے والے اصحاب کرام جمعرات کو ہی مدینہ آنے کی تیاری کرتے تھے اور مدینہ آ جایا کرتے تھے تاکہ جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کے پھر اپنے مقام کے پر واپس جائیں۔ اتنا اہتمام جمعہ کے لیے 1 دن پہلے ہی اپنے مقام اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ یہاں تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، آسانیاں ہیں، گھر کے قریب مسجدیں ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم جمعہ میں بر وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں بدنصیب کہ امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کچھ وقت قبل آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں 1 رکعت 2 رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ کیا فائدہ ان لوگوں کو جمعہ کا؟ تو یہاں قرآن مجید نے
منافع کہا، یعنی حج کے ساتھ آپ منافع کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا جسے میں اور مجھ سے قبل کے انبیاء کرام نے مانگی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ دیکھیے عمرہ کے موقع پر بھی اور حج کے موقع پر بھی کثرت کے ساتھ اسی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اور آپ صبح و شام کے اذکار میں بھی دیکھیے، اس میں بھی اسے شامل کیا گیا، نماز کے بعد کے اذکار میں۔ دراصل اس میں مکمل طور پر توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، کہ ساری ملکیت اسی کی ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان جب اللہ کی تخلیق، اللہ کی کائنات کے پر غور کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ کیسے چلاتا ہوگا؟ اسی کا جواب اللہ نے دیا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے یہ کہا لہ الملک، ساری ملکیت، ساری پراپرٹی، جائیداد، اس میں آسمان و زمین، انسان سب شامل ہے، یہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب مالک اللہ ہے تو مالک کا ہی حکم چلے گا۔ یہ پیر، ولی، بزرگ یا جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر تصرف کرتے، نعوذ باللہ۔ ابھی پاکستان کے اندر دیکھیے ایک قبر والے کے تعلق سے میڈیا نشر کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اس آئے ہوئے طوفان کو کراچی سے روک دیا، پلٹا دیا، نعوذ باللہ۔ جو مرنے کے بعد اپنی قبر تک نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، لوگ اسے 4 کاندھوں کے پر لے جا کر دفن کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد طوفان کو نعوذ باللہ روک لیا، اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، زندہ تھا تو کچھ نہیں، اور مرنے کے بعد اتنی طاقت آ گئی، اور کہا کہ کئی مرتبہ انہوں نے روکا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تلبیہ اور اس طرح کی دعا کرتے وقت ایک حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ صبح و شام کے اذکار میں جب ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو سوچئے کہ پڑھنے کے بعد ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ حج کے سارے اراکین کے ساتھ آپ دیکھیے دعاؤں کے ساتھ توحید جڑی ہوئی ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو توحید کا درس نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہی اول ہے، یہی آخر ہے، سب کچھ یہی ہے، اور پوری کامیابی اسی کے پر ہے۔ اللہ نے بندوں سے صاف کہا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے، ثم استغفرتنی، میں دعا کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہ، غلطیاں لے کر آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ساری بخششیں، یہ ساری مغفرتیں، اللہ کی کرم فرمائیاں صاحب توحید کے ساتھ جڑیے۔ شرک اگر ہے تو آپ روزانہ تہجد ادا کیجئے، 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیجئے، اور سارے روزوں کا رمضان المبارک کے علاوہ جتنے روزے ہیں تو ان کا اہتمام کیجئے، کوئی فائدہ نہیں۔ سارے فوائد توحید کے ساتھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ساری عبادتیں بے معنی ہے، یہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور اگر توحید ہے تو انسان کے زمین بھر کے گناہوں کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس بارے میں سب سے زیادہ توجہ دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروہ لاقامت ذکر اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمی جمار ہے، جمرہ کو جو کنکری ماری جاتی ہے 3 جگہ کے پر تینوں دن، اس کے علاوہ والسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، لإقامت ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ رمی کیا ہے؟ پتھروں سے مارنا، کنکریاں مارنا۔ کیوں ایسا ہوا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکلے تھے. شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. جس جگہ کے پر شیطان نے وسوسہ ڈالا وہاں کنکری مارنے کا حکم ہوا اور اسی کو جمرہ بنایا گیا ہے 3 مقامات کے پر جہاں جہاں شیطان نے بہکایا. یہ تو وہاں حج کے موقع پر ہے. یعنی شیطان اللہ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور سب سے بڑا اللہ کے حکم کی تعمیل توحید ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے. تو سوچئے اس میں کتنی رکاوٹ ڈالے گا. وہاں علامتی طور کے پر بتا دیا گیا 3 جگہ کنکری مارنا ہے. ہم اگر زندگی کے موڑ کے پر غور کریں کتنا موڑ ایسا آتا ہے جہاں شیطان ہمیں اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں بھی ہمیں شیطان کو اسی طرح دھتکارنا ہے اور اسے اپنے سے دور کرنا ہے تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے. اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں دوڑی تھی. ایک ماں اللہ کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کی پیاس کے لیے، اور اللہ نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا جو قیامت تک کے پیاسوں کی پیاس بجھاتا رہے گا. ایک ماں کی ممتا اور محبت کے جذبے کی قدر اللہ نے کتنی کی ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کا سب سے بہترین پانی. تو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. یہ اللہ کے ذکروں کو قائم کرنے کے لیے ایک ریہرسل ہے، یاد تازہ کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں آپ حج کے موقع پر دیکھیے کہ الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ جنس کے لوگ، الگ الگ مقامات کے لوگ، وہاں پر ایک ہی زبان اور سارے لوگوں کی نیت، سارے لوگوں کی توجہ صرف اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا. اور وہاں پر لوگ اعلان کر رہے ہیں، برات کا اعلان ہے شرک سے، مشرکین سے، کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ یہاں اعلان ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر. حج اکبر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. حج مکمل ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے اور اس دن بہت سارے اراکین ادا کیے جاتے ہیں. حج اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید الاضحیٰ ہے تو حج اکبر ہوگا. نہیں، ہر سال حج اکبر ہوتا ہے. لوگ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن حج کا موقع آیا تو اس کا مطلب وہ اکبری حج ہے اور باقی حج اکبری نہیں ہوتا ہے. قرآن حج اکبر کس کو کہہ رہا ہے؟ جو جمعہ کے دن ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے اعتبار سے جو عید الاضحیٰ کا دن ہے وہی حج اکبر ہے، اس لیے کہ اس دن حج کے بڑے بڑے اراکین کو ادا کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے حج اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. وہاں سارے لوگ صرف اللہ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، سارے معبودان باطلا کو بھلا دیا جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. یہ حج میں ایک بہت اہم پیغام ہے. اور اللہ نے انسانوں کو دنیا میں جو پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض میری عبادت کے لیے. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیوحدون، صرف میری ہی عبادت کریں. صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. ورنہ عبادت تو دنیا میں قریب قریب سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی پتھر کی، کوئی بت کی کر رہا ہے، کوئی قبروں کی کر رہا ہے، جس کو جیسے موقع مل رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے صرف میری عبادت یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ پیش کیا اور کہا مشرکین عرب کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کے علاوہ عجم کی بھی بادشاہت عنایت کر دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی تمہیں حکومت ملے گی اور آخرت کی کامیابی اور سرفرازی بھی تمہارا مقدر بننے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو بلند کیا. جو لوگ قبول کیے، کون قبول کرنے والے؟ بکریوں کو چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے عام لوگ تھے، لیکن توحید کے قبول کرنے کے بعد دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ بن گئے. اللہ جن سے راضی ہوا، اللہ کی رضا ان بکریوں کے چرانے والے اور اونٹوں کے چرانے والوں کے لیے کیوں اتری؟
توحید کی بنیاد پر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی بنیاد کے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے پوری قیادت و سیادت دنیا کی انہی لوگوں کے حوالے کر دی۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو بھی اصل میں بنایا، وہ بھی توحید کے لیے بنایا۔ وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیے کوئی شرک نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ تھا ایک وقت جب 360 بت وہاں نصب کر دیے گئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے اس گھر کو دوبارہ پاک و صاف کیا، اور توحید کا یہ مرکز آج بھی لوگوں کے لیے توحید کی کرنوں کو روشن کر رہا ہے۔ اور علاوہ سے آپ دیکھیں بہت سارے حجاج کرام جو دنیا کے مختلف علاقوں سے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہاں تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، وہاں کے حالات جو ہوتے ہیں، یہ ان کے عقیدے کے پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو حج ادا کرنے کے بعد پہلے مشرک تھے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی شرک کرتے تھے، یا اماموں کی تقلید کیا کرتے تھے، گمراہی کے راستے کے پر تھے، وہاں جا کر آنے کے بعد اللہ نے توفیق دی، وہاں سے وہ لوگ توحید کے راستے کے پر آ گئے، صراط مستقیم پر آ گئے، اور اللہ نے اس مرتے دم تک اس کے پر قائم رکھا، بلکہ ان کی نسلوں کو بھی توحید کا دل دادا صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیا۔ آپ خود ہمارے اپنے شہروں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو وہاں جانے کے بعد توفیق ملی حج کی ادائیگی یا عمرہ کے ادا کرنے کے بعد، تو توحید کے اس راہ میں ابلیس سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ علاوہ سے یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ آپ حج کی ادائیگی کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو ایک چیز ملے گی، دعا کثرت کے ساتھ۔ آپ طواف کر رہے ہیں، دعا، عرفہ کے میدان میں ہے، دعا مانگیے، کثرت کے ساتھ دعائیں ہیں۔ اور دعا اس سے توحید بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہماری ضرورت پورا کرنے والا نہیں، ہماری مانگ پورا کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی پورا کرے گا۔ یہی توحید ہے۔ اس لیے دعا یہ اپنے اندر توحید کا بہت بڑا پیغام رکھتی ہے کہ صرف اللہ سے مانگا جائے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی سورہ جن میں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں دعا صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اب جب نبی اللہ سے دعا مانگ رہے، سارے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اللہ ہی سے دعا مانگی۔ تو جب اللہ کے انبیاء جو دنیا میں اللہ کے منتخب کردہ، وہ اللہ سے اپنی ضروریات زندگی اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو عام انسانوں کی کیا بساط رہ جاتی ہے۔ اور بتانے کا مقصود یہ ہے، ایک نبی چونکہ اللہ کا منتخب کردہ ہے، وہ سلیکشن اللہ نے کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ مقام الوہیت کے پر فائز نہیں ہوتا۔ شیطان نے گمراہ کرتے ہوئے کیا کیا؟ توحید کو خراب کرنے کے لیے نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ حضرت مریم کو لے جا کر نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، آپ کو بھی من نور اللہ کے ذریعے اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ شرک داخل کر رہا ہے، یعنی ہم اللہ کے رسول دین و ایمان کو مان رہے ہیں، اس کے بعد بھی مشرکی ہیں، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو دعا یہ توحید کی علامت ہے۔ علاوہ سے وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ حج کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام یگانت اور وحدانیت کا دیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں کسی قسم کے مسلک آپ کو کچھ نہیں ملے گا، سارے لوگ ایک ہی طریقے کے مطابق حج ادا کرتے، ایک ہی روٹ ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ، سب ایک ہو جاتا ہے، امام ایک ہوتا ہے، کسی کو اپنے طور طریقے کے مطابق الگ سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں، سارے لوگوں کو لا کر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا ہے، مرکزیت ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت پیارا قول جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہا انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت میں کہ ہم دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے،
शिर्क करते थे, मुशरिक थे, मुर्दार खाते थे, लोगों का माल लूट लिया करते थे, ज़िना, बदकारी, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल आम थी। हर ताकतवर कमज़ोर के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रहा था, बिल्कुल आम था। यानी जंगल राज जिसको कहना चाहिए वो आम था। यहाँ तक कि मक्का में अगर कोई शख्स ताकतवर होता, किसी का माल लूट लेता, तो किसी को माल लौटाने की इजाज़त नहीं थी, जुरत नहीं थी, ये हालत थी। तो कहा कि हम इंतहाई ज़लील थे। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता की। फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैरि मा अहसनल्लाह, जब भी हम अल्लाह के ज़रिए जो इज़्ज़त मिली है उसे छोड़कर कोई और रास्ते से इज़्ज़त तलाश करने जाएंगे, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह हमें ज़लील कर देगा। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त मिले, दुनिया में सुरखरुई मिले, तो उसके लिए लाजिम है कि सिर्फ इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढाले। बहुत सारे लोग अल्लाह पर अदम एतमाद, अरे सारी चीज़ें लोगों पर, दीन इस्लाम पर ऐसी पैदा हो गई है। कुछ लोग ये कहने लगे, जो शिकस्ता खुर्द जहनीत के लोग हैं, जो मरूब हो जाते हैं दूसरों के मामलात को देखने के बाद, तहज़ीब को देखने के बाद, उनके हालात को देखने के बाद, तो वो कहते हैं कि इस्लाम के मामलात, उसके अहकाम के पर नज़र सानी करना चाहिए और उसके बारे में कुछ नरमी बरतने की कोशिश करना चाहिए। इस्लाम के अहकामात में बड़ी सख्तियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें कुछ नरमी लाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसी सोच लोगों की पैदा हो गई है। तो इन लोगों के लिए कुरान का खुला पैगाम है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो भी इस्लाम छोड़कर इस्लाम के अलावा में अमल करने की कोशिश करेगा या उसे अहमियत देगा और इस्लाम को उसके मुकाबले में कमतर सरेगा, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उसके किसी अमल को कतन कबूल नहीं करेगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। ये फ़रीज़ है हज, और जिसके साथ तौहीद जुड़ी हुई है। यूँ तो ज़िंदगी के तमाम तर मामलात के अंदर तौहीद है। मैं अल्लामा इब्न क़य्यिम के उस कौल के पर दोबारा मैं लाकर पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, जो उन्होंने मदारिजुस सालिकीन के अंदर कहा कि हमारी इब्तिदा यानी इस्लाम में दाखिला कलमे तौहीद की बुनियाद पर है, और उसी की बुनियाद के पर हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा है। अव्वल भी तौहीद, आखिर भी तौहीद, यानी अव्वल से लेकर आखिर तक हमें तौहीद ही मतलूब है, और यही हमारी दुनिया और आखिरत की सरफराजी का राज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें इस दर्स को समझने और इस अहम इबरत के वाक़यात को समझने के साथ हमें तौहीद के मामले में पुख्ता होने, उस बारे में इस्तिक़ामत इख्तियार करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। हर किस्म की गुमराहियाँ जो हमें शिर्क की तरफ लेकर जाती हो, तौहीद से भटकाती हो, उसके बारे में हमें चौकन्ना रहने और उससे महफूज रहने की तौफ़ीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।